نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ KPK میں بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو مرکز اور صوبے میں حکومت ہونے کے باوجود بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم پاکستان کو آج رپورٹ پیش کر دی گئی تحقیقات پر مبنی کہ شکست کی وجوہات اور سبب کیا بنے۔ اس رپورٹ میں جو شاہ سرخی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا صوبے میں جو اتنا بڑا یہ اپسیٹ ہوا ہے، اس کے ذمہ دار اسپیکر، گورنر KPK اور 20 اراکین اسمبلی ہیں، جبکہ 4 صوبائی وزراء اور 11 MPs KPK اسمبلی کے ان کے نام باقاعدہ طور پر رپورٹ میں وزیر اعظم کو پیش کر دیے گئے ہیں کہ یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے مل کر PTI کی کشتی کو KPK میں ڈبونے کے لیے اپنی کاوشیں پیش کیں۔ ناظرین، رپورٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ہم آپ کو بتا دیں کہ KPK میں ہوا کیا اور کن کن جماعتوں کو کیا کیا ملا وہاں پر، اور PTI کی جو شکست تھی اس کے اسباب، اور ان کے جو وزرائے کرام ہیں، MNAs ہیں، MPAs ہیں، ان کے گورنر صاحب ہیں KPK کے، اسپیکر صاحب ہیں، وہ سب کیا کیا کردار ادا کرتے رہے۔ KPK کے کل 35 اضلاع ہیں، ان میں سے 17 اضلاع کا پہلا مرحلہ تھا جو الیکشنز ہوئے ہیں، اور اب باقی 18 اضلاع میں 18 ہی تاریخ ہوگی اگلے ماہ کی، اس کو دوسرے مرحلے کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے جو رزلٹ آئے وہ حیران کن تھے، وہ پریشان کن تھے حکمران جماعت کے لیے کہ وہ حکمران جماعت جو 2013 سے جس کا تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا کامیابیوں کا، اور KPK صوبہ بنیاد بنا تھا اس کو اقتدار میں لانے کا، 2013 کا الیکشن جیتا، 2018 کا الیکشن جیتا، کلین سویپ کیا، اور اسی طرح جو اب تک 13 سے لے کر اب تک کے سفر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان میں بھی بڑی واضح اکثریت PTI نے حاصل اب تک کی تھی۔ لیکن اچانک راتوں رات کیا ہوا کہ اتنی بری شکست ہوئی کہ کئی اضلاع اور کئی تحصیلوں میں سے PTI کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا، اور وہ اضلاع جو بڑے اہم اضلاع سمجھے جاتے تھے۔ ہاں، اب ہم آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ JUI اس وقت KPK کی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق 17 اضلاع میں سے سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، جس کو 17 تحصیلوں میں فتح ملی ہے، اور PTI 12 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ANP 9 نشستیں حاصل کر پائی ہے اب تک، آزاد امیدوار بھی وہ 9 نشستیں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہے اور پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ان سب جماعتوں کو 1 1 2 2 3 3 سیٹیں ملی ہیں، ان کا یہ حصہ ملا ہے۔ سب سے زیادہ بری کارکردگی KPK میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رہی ہے، جو اگرچہ مرکزی سطح کی جماعتیں ہیں، لیکن KPK میں عوام نے ان کو مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسترد کر دیا ہے، وہ کوئی خاطرخواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، اس نے جس طرح شاندار کامیابی سمیٹی ہے اور حیران کن رزلٹ ان اضلاع میں دیے ہیں، خاص طور پر پشاور، جہاں اس کی کوئی روایتی طور پر اکثریت نہیں رہی۔ تجزیہ کہتا ہے جی کہ JUI کا جو ایک پاکٹ سمجھی جاتی ہیں، جو جہاں ان کی ہمیشہ سے میجورٹی رہی ہے، وہ اضلاع ہیں بنو ہے، اور ڈیرہ اسماعیل ہاں ہے، لکی مروت ہے، اور ٹانک۔ یہاں سے ہمیشہ JUI بھاری رہی ہے، جیتتی آئی ہے تمام انتخابات میں، اور اب کے بھی جو یہاں سے اس نے رزلٹس سمیٹے ہیں، کامیابیاں، وہ واضح ہیں، اس کی اکثریت برقرار ہے۔ لیکن JUI نے حیران کیا جی پشاور میں، چارسدہ میں، مردان میں۔ پشاور کی وہ 5 تحصیلیں لے اڑی، اور چارسدہ میں 2 تحصیلوں پر کامیاب ہوئی، مردان کی وہ 3 تحصیلیں لے اڑی، جہاں بظاہر JUI کی کوئی اکثریت سمجھی نہیں جا رہی تھی۔ اور حیران کن طور پر تحریک انصاف کا پشاور سے مکمل طور پر صفایا ہو گیا ہے۔ اب
यहाँ से हम देखें कि जमात इस्लामी उसने नशिस्तें हासिल की हैं, ANP तीसरे नंबर की जमात बनकर उभरी है। अब तज्ज़िया ये बताता है कि JUI जो है वो बड़ी जमात बन के उभरी है, हैरान कुन उसके रिज़ल्ट्स हैं। अवामी नेशनल पार्टी जहाँ जहाँ रिवायती तौर पर उसकी पॉकेट्स थी वहाँ उसने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और बाकी अक्सर जगहों पर उसने अपने होने का सबूत भी दे दिया और इसी तरह से ये मिली जुली कैफियत रही। अब जो अगला मरहला है, जो बाकी 18 अज़ला हैं, उनमें ज़रूरी नहीं कि ये रिज़ल्ट ऐसे ही हों जिस तरह के पहले मरहले में आए हैं, क्योंकि अभी उनमें जहाँ इलेक्शन बाकी है दूसरे मरहले का, उसमें हज़ारा डिवीज़न है, उसमें मालाकंड है, दीर है। हज़ारा डिवीज़न नून लीग का गढ़ समझी जाती है और मालाकंड से पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिलने की तवक्को है। दीर जमात इस्लामी का गढ़ और मरकज़ समझा जाता है, तो वहाँ से लामहला जमात इस्लामी सीटें जीत सकती है। इन इलेक्शन में जी हैरान कुन तौर पर जो PTI बाकी तो हर जगह से पिट गई है, लेकिन उसको जो सीटें मिली हैं वो हैरान कुन तौर पर और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला जो हैं KPK के महमूद ख़ान, उन्होंने टिकटें दिलवाई थी और वो तमाम सीटें जो थी हैरान कुन तौर पर जीत गई PTI। अब हम आते हैं जी रिपोर्ट की जानिब। वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इस शर्मनाक शिकस्त का बायस बनने वाले गवर्नर साहब हैं KPK के, स्पीकर साहब हैं और 20 अरकान असम्बली हैं, जबकि सूबाई 4 वज़ीर हैं और 11 अरकान असम्बली हैं। इन सारों ने मिलकर PTI को शिकस्त दी है और इन सारों ने PTI का डट कर मुकाबला किया। PTI ने जिन उम्मीदवारों को टिकटें जारी की थी, इन सारे लोगों ने डट कर मुखालफत की और खुलकर PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वालों के मद्दे मुकाबल दूसरी जमातों के जो उम्मीदवार थे उनकी ना सिर्फ के इलेक्शन कैंपेन चलाई, उनको वोट कास्ट करवाए। कुछ नाम हैं जी, मैं आपके सामने रखता चलूँ कि पेशावर का जो मेयर था उस पर शर्मनाक शिकस्त हुई PTI को। इसका जो टिकट था वो गवर्नर साहब KPK के जो हैं फरमान, उनकी सिफारिश पर दिया गया और यहाँ कहा गया कि अरबाब शहजाद ख़ान के ख़ानदान की मुखालफत थी और टिकट दिलवाने वालों में कामरान बंगिश शामिल थे, तैमूर झगड़ा थे और यहाँ खुल खुलाकर PTI को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। बन्नू में जी सूबाई वज़ीर हैं, वो खुलकर मुखालफत करते रहे PTI के उम्मीदवारान की। लकी मरवत और डेरा इस्माइल ख़ान, यहाँ जी अली अमीन गंडापुर ले डूबे अपनी जमात को और ज़राए ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के वो बयानात देते हैं और उनका ज़ाती तौर पर किरदार और रवैया, इससे कारकुन उनके सख्त बेजार हैं उनके इलाके में और यही वजह है कि यहाँ से PTI को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाहिद यहाँ से जो तहसील जीते हैं वो भी गंडापुर हैं। उनकी जीत की बड़ी फतह भी की वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर से उनकी वहाँ पर ज़ाती मुखालफत है और जो अली अमीन गंडापुर के नफ़रत के वोट थे वो उन गंडापुर को पड़ गए। हरीपुर जी गौहर अयूब साहब का ख़ानदान है, खानवादा है और यहाँ अयूब बरादरान जो थे उन्होंने टिकट दिलवाए थे और यहाँ भी उनका मुकम्मल तौर पर हो गया सफाया। पश्ता हरा है जी, यहाँ गवर्नर साहब ने टिकट दिलवाया था और यहाँ से खैर से MNA फजल मोहम्मद वो खुल खुला कर मुखालफत करते रहे PTI के उम्मीदवारों की। ज़िला खैबर में MNA हैं नूरुल हक कादरी, उन्होंने टिकट दिलवाए थे। कोहाट से सैफुल्ला न्याजी साहब ने टिकट दिलवाए और यहाँ जी खैर से अपने शहरियार अफरीदी साहब हैं, वो खुल कर मुखालफत करते रहे अपनी ही जमात के उम्मीदवारान की। ये जी बड़े नाम हैं जो वज़ीर आज़म साहब को पेश किए गए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि पहले तो टिकटें देने का जो मरहला था उसमें इन तमाम बड़ों ने टिकटें दिलवाने में खूब बंदरबांट की, अकरबा परवरी की और मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दिया। अपने भतीजों भांजों को और लगते सलगतों को नवाजा गया टिकटों में। नतीजा साफ ज़ाहिर हो गया कि कारकुनान जो थे वो बेजार थे, वोटर के साथ इनका कोई राब्ता नहीं था और PTI के वो नाराज़ लोग जिनको टिकट नहीं मिले वो मुकाबले पर खड़े हो गए। अक्सर जगहों पर वो आज़ाद मुंतखब हुए और अगर मुंतखब नहीं हुए तो लुटिया डबोने में उनका बड़ा किरदार रहा और जहाँ जहाँ PTI के नाराज़ वर्कर्स खड़े थे वहाँ PTI का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया है। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि पेशावर के मेयर का टिकट उस शख्स को दिया गया
جو 1 ماہ پہلے متحدہ عرب امارات سے KPK میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا۔ یعنی آپ نے کسی دیرینہ کارکن کو، آپ نے کسی پختہ کارکن کو، کسی تجربہ کار کارکن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ پشاور جیسے بڑے شہر کی میئرشپ کا آپ ٹکٹ دیتے، نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ بری طرح سے پٹ گئے۔ اب جی وزراء ہیں جی، صوبائی شہرام ترکئی ہیں، عاطف خان ہیں، یہ سارے انہوں نے خوب کردار ادا کیا PTI کی شکست میں، سب نے برابر کا حصہ ڈالا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم وجوہات تلاش کریں غیر جانبداری سے PTI کی شکست کی، مہنگائی، افراط زر اور وزراء کا اپنی ہی جماعت کے خلاف، MNAs MPs کا اپنی ہی جماعت کے خلاف کیمپین چلانا، حلقے میں رابطہ نہ ہونا، یہ بڑی وجوہات بنی ہیں۔ تنظیم نہ ہونا، تحصیل ضلع کی سطح پر کوئی تنظیم سازی پر زور نہیں دیا گیا، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا PTI کے نظریاتی کارکنان کے بیچ، ورکرز کے بیچ، ووٹرز کے بیچ۔ آخر میں ناظرین، آج کے اس ویلاگ کے ہم تجزیہ کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام جو پچھلے الیکشن ہارتی آ رہی تھی، وہ کیسے حیران کن طور پر KPK کے اس بلدیاتی الیکشن میں سویپ کرتی گئی۔ اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ متبادل بن کے ابری ہے KPK میں PTI کا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو وہ آپ کے سامنے ان کی سیاست، اور خلا تھا، ایک ناراض تھے لوگ PTI کی پالیسیز کی وجہ سے، اور PTI کی قیادت کی وجہ سے، خاص طور پر PTI کا جو ورکر تھا وہ ناراض تھا۔ اب اس صورت میں ہوا کیا کہ ان کو واحد متبادل JUI کے امیدوار لگے، اور انہوں نے کھل کر JUI کے امیدواروں کو کامیاب بنایا، ان کو ووٹ دیے۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر ہے جی، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اس دوران جب کہ PTI کے MNAs MPAs وزراء کرام اقتدار کے مزے لوٹنے میں مگن تھے، پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے، ایسے میں جب کہ نون اور پیپلز پارٹی وہ مرکز کی سیاست کر رہی تھی، صوبے میں JUI مولانا فضل الرحمان نے پورے اس عرصے کے دوران بڑا متحرک رکھا اپنے کارکنان کو، احتجاجی سیاست، جلسے جلوس، ریلیاں، ورکر سے رابطہ، انہوں نے انگیج کر کے رکھا ہے۔ اور آج ان کو یہ راس آ گیا، ان کا ورکر چارج تھا، ان کا ووٹر چارج تھا۔ تو یہ بڑے فیکٹر ہیں جی PTI کی شکست کے، اور جو محرک بنے ہیں JUI کی فتح کے۔ میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ PTI کو لے ڈوبے ہیں اپنے ہی MNAs MPs، وزیر، گورنر، سپیکر وغیرہ، اور مہنگائی بھی ایک فیکٹر تھا، لیکن بڑا فیکٹر PTI کی آپس کی اندر کی چپکلش تھی، اور JUI کو جتانے میں بڑا اہم رول ادا کیا کہ PTI سے جو ناراض ووٹر تھا اس کو متبادل جو نظر آیا وہ JUI ہی نظر آئی، نون اور پیپلز پارٹی کی نسبت۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا فیکٹر وہ یہ بھی تھا کہ مولانا بڑے چارج تھے، اور ان کی پارٹی بھی چارج تھی، ورکر بھی چارج تھے، خوب رابطے میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا، وہ جو ایک قدرتی طور پر خلا پیدا ہوا تھا اس خلا کو انہوں نے پر کیا۔ تو اب آخر میں یہی کہوں گا کہ KPK کے بلدیاتی نتائج کا پہلا مرحلہ PTI کے ہر اس نظریاتی کھلاڑی کے لیے انتہائی مایوسی کا باعث بنا ہے، پریشانی کا باعث بنا ہے، اور جس انداز میں، شرمناک انداز میں KPK میں وزیروں نے، مشیروں نے، MPs نے، MNAs نے کھل کر اپنی جماعت کے ایوارڈ یافتہ، ٹکٹ یافتہ امیدواروں کی مخالفت کی ہے، اور جس شرمناک انداز سے انہوں نے خان کا ویژن، اس کا خواب، اور جو تبدیلی کو انہوں نے دفن کیا ہے KPK میں، بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہی چلن ہے؟ کیا یہی وتیرہ ہے؟ اور اگر اسی وتیرے، اسی چلن اور اسی مومنٹم کے ساتھ پارٹی نے آگے چلنا ہے تو پھر کر بیٹھے کمائیاں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ جس میں ہم نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھا وزیر اعظم پاکستان کو KPK سے جو شرمناک شکست ہوئی ہے حالیہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی، جو وجوہات رپورٹ میں پیش کی گئیں وہ ہم نے بتایا کہ 20 اراکین اسمبلی ہیں، گورنر ہیں، سپیکر ہیں، اور 4 وزیر ہیں صوبے کے، اور 11 اراکین اسمبلی وجہ بنے ہیں۔ واضح طور پر کھل کر انہوں نے PTI کو شکست دلوائی، اور ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ JUI حیران کن طور پر کہاں کہاں سے کامیاب ہوئی، کہاں سے اس کو کیا کامیابی ملی، اور اس کی جیت میں جو بڑے 2 فیکٹر تھے وہ PTI کے متبادل کے طور پر وہ بن کر سامنے آئی، اور اس کے بعد وہ ورکر اس کا چارج تھا، JUI رابطے میں تھی۔ اور ایک آخری بات جی، ایک سازشی تھیوری ہمیشہ کی طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتوں نے JUI کو ان جگہوں سے بھی جیت دلوا دی جہاں سے اس کو کوئی توقع نہیں تھی، اور وہ ہیں جی
جو اضلاع جہاں سے JUI کو حیران کن طور پر جتوایا گیا ہے وہ اپر محمد ہے، باجوڑ ہے اور پشاور ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں رازدان کیا کہتے ہیں، نکتہ ور کیا کہتے ہیں، سخن بران کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک اور سلیکٹڈ کی راہ ہموار کی گئی ہے؟ بہرحال ایک جاندار تجزیہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کو یہ تجزیہ کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، سلامتی ہو۔